अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। कर्नल लियाकत का नाम तो आपने बहुत ही दफ़ा सुना होगा कि जनाब कर्नल लियाकत आ गया, कर्नल लियाकत छा गया। कर्नल लियाकत जो है जनाब वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वज़ीर आज़म ऑफिस को कंट्रोल करने वाली एक शख्सियत सामने आ गई है और नाम लगा दिया गया है जनाब ब्रिगेडियर वसीम साहब का। और बताया गया है जनाब ब्रिगेडियर वसीम साहब ही वो शख्सियत हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ना सिर्फ स्टीयर करते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ब्रिगेडियर वसीम के बगैर पंजाबी कहते हैं ना खंगदा नहीं सी। इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है और ब्रिगेडियर वसीम साहब के नाम के सामने आने के बाद कुछ और नई पहलू भी हैं वो सामने आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज तोशाखाना केस में 35 सवालों के जवाब दिए हैं। 35, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 35 सवालों में। और क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब तोहफे लिए, एतराफ़ किया, इस बात का एतराफ़ किया कि तोहफे बेचे, इस बात का एतराफ़ किया, इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को तमाम तर हकीकी सूरत हाल से आगाह नहीं किया गया कि तोहफे किसको बेचे, किसने बेचे, कितनी मालियत के बेचे, वो पैसे जो वहाँ से आए वो कहाँ पे रखे, ये बात का भी इमरान खान साहब की तरफ से एतराफ़ कर लिया गया। और सबसे बढ़कर इस बात का एतराफ़ किया गया कि जनाब ये जो कुछ हुआ है ये इमरान खान ने नहीं किया, बल्कि ये इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म मिलिट्री सेक्रेटरी जनाब ब्रिगेडियर वसीम साहब की कारस्तानी थी। उन्होंने तोहफ़ों की असेसमेंट कराई। ब्रिगेडियर वसीम साहब ने ये जो तोहफ़े हैं उसकी पैसे जो है वो इमरान खान साहब से वसूल करके तोशाखाना में जमा कराए। ये ब्रिगेडियर वसीम साहब थे जिन्होंने ये जो तहाइफ हैं इनको जाकर मार्केट में बेचा, इमरान खान को लाकर रसीदें दी। ये ब्रिगेडियर वसीम साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के जो पैसे तोहफे बेचकर वसूल हुए वो इमरान खान के या बुशरा बीबी के हैंड ओवर किए। इमरान खान साहब की तरफ से इस इंकशाफ ने यकीनी तौर पर बहुत सारी आईब्रोज को रेस कर दिया है और इमरान खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है उसके नतीजे में ये बात भी बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े हो गई है कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो तोशाखाना केस के हवाले से रोज़ाना जो टीवी पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर जो लंबी लंबी तकरीरें की जाती थी कि जनाब मैं को कल्ला सा मैंने को तोहफे बेचे हैं, मुझसे पहले भी तो लोगों ने तोहफे लिए हैं, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, इस तरह के जो इमरान खान साहब की तरफ से नैरेटिव्स बनाए गए थे वो सारे के सारे झूठ थे, बकवास थे, उसके अंदर किसी तरह की कोई हकीकत शामिल नहीं है। और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन आज डेवलप हुई। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको ज़रा थोड़ी देर के लिए जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर ज़हनी तौर पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इमरान खान साहब के साथ होने वाले सवालों जवाब को सुनना पड़ेगा। और वो जो सवालों जवाब हैं उन सवालों जवाब के जो इमरान खान साहब ने जो उसके अंदर इतराफ़ात किए हैं उनका जायज़ा लेकर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि जनाब इस जो सच है इसमें वो कितना है और झूठ कितना है। 35 सवाल, 25 जुलाई ये वो तारीखें हैं, दो तारीखें हैं और ये 25 जुलाई और 35 सवाल, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 25 जुलाई वो तारीख थी जब इमरान खान साहब के वकला को ये 35 नकात पर मुश्तमिल सवालनामा उनके हैंड ओवर किया गया था और इमरान खान साहब को कहा गया था कि जनाब आपने इन 35 सवालों के जवाब देने हैं और आपने इन सवालात के जवाब देने के लिए बयान रिकॉर्ड कराना है ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन है 342 के तहत। और फिर इमरान खान और उनके वकला हर एक एक्सटेंट तक गए इस बयान को रुकवाने के लिए, लेकिन ये बयान ने होना ही था और इमरान खान साहब का ये बयान आज रिकॉर्ड हो गया है। इमरान खान साहब ने आज ये जो 35 सवालों के जवाब दिए हैं, ये तमाम के तमाम जो जवाब इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए हैं ये पढ़ के दिए गए हैं। यानी इमरान खान साहब के पास वो जो सवालनामा था उसकी कॉपी भी मौजूद थी और अकॉर्डिंगली हर एक सवाल के अगेंस्ट इमरान खान साहब को वो जवाब लिख कर दिए गए थे ताकि इमरान खान साहब को बोंगी ना मार जाएं, जो कुछ उनको लिख के दिया हुआ है वो एज इट उसको पढ़ लें। हुआ ये कि जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ होता है जज साहब ने कहा जनाब आप तैयार हैं, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा जनाब सवालात आपसे पूछना शुरू करें, इसके अंदर आपसे कोई इबहाम तो नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा जनाब किसी तरह का कोई इबहाम नहीं है। उन्होंने कहा जनाब मैं आपसे जो है वो रैंडम सवाल पूछूं या सीक्वेंस के अंदर सवाल पूछूं। इमरान खान साहब ने कहा जी रैंडम सवाल आप मुझसे ना पूछें, वो जो सवालनामा आपने सीक्वेंस के ज़रिए किया गया है वो सीक्वेंस के ज़रिए ही मुझसे सवाल पूछे, ताकि ये ना हो कि आप मेरे पास जवाब है सवाल नंबर 17 का और आप उससे सवाल नंबर जो है वो 34 पूछ रहे हो। जो जिसका नंबर आएगा उसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। मामला तय होने के बाद जैसा आपने कहा जी सवाल नंबर 1 और उन्होंने सवाल नंबर 1 पूछा। इमरान खान साहब के हाथ में
وہ جو تھے فائل وہ موجود تھی، اور عمران خان صاحب نے پہلا سوال وہاں سے پڑھ کر اس کا جواب جو ہے وہ جج صاحب کو پڑھ کر سنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کسی ضمنی سوال کا جواب نہیں دیا، اور جب عمران خان صاحب سے کوئی بائک کویسچن پوچھا گیا، کوئی ضمنی سوال پوچھا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے وہ میرے وکیل صاحب دیں گے، میں نے تو آپ کو یہ جو 35 جواب میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میں یہی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جس پر وہاں پر موجود جو نیب کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب نے کہا جناب تسی ایڈی محنت کائے تو کرنی ہے، آپ اس کو اون کریں، اس کے اوپر دستخط کریں اور یہ عدالت کو جمع کرا دیں، ختم ہو جاتی بات، اتنی لمبی چوڑی کہانی کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء نے، خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، یہ ہم پڑھ کے سنائیں گے تاکہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ہیر پھیر نہ ہو، اور اس کے بعد پھر یہ سوال 35 کے 35 عمران خان صاحب نے پڑھ کر سنائے، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے یہ اب ہو جاتا ہے حتمی مرحلے میں داخل، کیونکہ اب اس جواب کے آنے کے بعد ہونا یہ تھا کہ جج صاحب نے فیصلے کو ریزرو کرنا تھا، فیصلے کو محفوظ کرنا تھا، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج ہی اس کیس نے کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جانا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جب آخری یعنی وہ اہم ترین سوالات پر آئے، جس میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحائف کہاں سے آئی، عمران خان صاحب نے بتایا کہ جناب یہ تحائف مجھے ان تمام ممالک کی طرف سے ملے جہاں پر میں وزٹ کرنے گیا، یا ان ممالک کے ڈیلیگیشنز پاکستان میں آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی، یعنی وہاں پر گئے تو تحفہ وصول کیا اور تحفہ دیا بھی، یہاں پر بھی آئے تو جو لوگ آئے ان کو تحفہ دیا بھی اور تحفہ وصول بھی کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے اس بات جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کی طرف سے جواب داخل کیے گئے، کیا آپ کو ان جوابات پر کوئی اعتراض موجود ہے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ نہیں جناب، جو مجھ سے سوال الیکشن کمیشن کی طرف سے پوچھے گئے تھے میں نے ان تمام سوالات کے بہت ہی زیادہ بہتر انداز کے اندر جواب دیے، اور مجھے اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ میں نے کسی سوال کا بھی کوئی غلط جواب دیا ہو۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو آپ کی طرف سے سوال، یہ جو آپ کی طرف سے ڈیکلریشن دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو اس کے اندر کسی طرح کا آپ نے کوئی ہیر پھیر کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میری طرف سے کسی طرح کا کوئی ہیر پھیر نہیں کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ تحفے آپ نے خود بیچے؟ عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا جواب دیا گیا کہ نہیں جناب، میں نے یہ تحفے خود نہیں بیچے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے سارے کا سارا ملبہ اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب کے اوپر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تحفے ذاتی طور پر نہیں بیچے، میں نے بریگیڈیئر وسیم کے ذریعے تحائف بیچے جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس کر سکتی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ جناب الیکشن کمیشن نے 2019-20 کے حوالے سے جو ڈیکلریشن جمع کرایا گیا تھا میری طرف سے، اس میں کبھی جو تحائف کے خریدار تھے ان کا نام نہیں پوچھا گیا، اور ان سے انہوں نے کہا کہ 2018-19 میں یہ جو تحائف بیچے گئے تھے اس میں سے یہ جو 58 ملین روپے جو تحائف کی قیمت تھی وہ وصول کی گئی تھی، وہ نجی بینک میں جمع کرائے گئے، اور عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ قانون میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی کہ تحائف کے نام بھی جمع کروائے جائیں گے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے جو انکشاف کیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2019-20 میں خریداروں کے نام نہیں پوچھے گئے، اور عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کرائے گئے، جبکہ الیکشن کمیشن یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو تحائف کی قیمت عمران خان صاحب نے ظاہر کی ہے اپنے گوشواروں میں، اور عمران خان نے ان تحائف کی خریداری کے لیے جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ آمدنی وصولی اور وہ جو ڈیفرنس ہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا۔ پھر عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کر کے کہ جناب بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب کو بلایا جائے اور ان سے گواہی لی جائے، نے پورے کے پورے سینیریو کو ذرا تھوڑا سا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اب یہ کیس جس کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا رہی تھی کہ جناب یہ آج ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے بریگیڈیئر وسیم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنے کے بعد، یہ کیس اب ذرا لمبا چلے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ مزید ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ یہ کیس چلے گا، کیونکہ اب
عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر جو امجد پرویز صاحب ہیں نیب کے وکیل، وہ عمران خان صاحب کے اوپر یا تو جرح کریں گے یا اس بیان کی صحت کے اوپر سوال اٹھائیں گے. پھر عدالت جو ہے اب وہ بریگیڈیئر وسیم صاحب کو طلب کرے گی، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ ذرا لمبا ہے، کیونکہ اگر بریگیڈیئر وسیم صاحب حاضر سروس ہیں، اس وقت بھی فوج کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر جج صاحب کی طرف سے سمارٹ موو ہے یہ عمران خان صاحب کی. جج صاحب کی طرف سے یہ جو ان کی طلبی کے لیے جو نوٹس ہے یہ جائے گا وزارت دفاع کو، وزارت دفاع اس کو بھیجے گی جی ایچ کیو میں، جی ایچ کیو بھیجے گی اس کو جیک برانچ میں، جیک برانچ اس کا جائزہ لے گی، اور پھر اس بارے میں جو ایک رپورٹ ہے وہ مرتب کی جائے گی. رپورٹ مرتب کر کے یہ متعلقہ حکام کے پاس جائے گی، حکام اس بات کو چیک کریں گے اور پھر وہ اجازت دیں گے کہ جناب بریگیڈیئر وسیم صاحب کو اس کیس کے اندر گواہی کے لیے بھجوانا ہے، یا ان کی طرف سے جو تحریری بیان ہے وہ جمع کرایا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر کوئی حتمی تاریخ کا تعین کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بریگیڈیئر وسیم صاحب کا نام لیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ ہے، سمارٹ اٹیمپٹ ہے اپنی اس سزا کو جو بظاہر نظر آ رہی تھی عمران خان صاحب کو ملے گی اس کو ٹالنے کے لیے. اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کیس کی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ملنے کا عمران خان صاحب کو امکان پیدا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل تو ایک کاسمیٹک قسم کی انہوں نے ہیئرنگ کرنی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کیس کو فکس کیا ہوا. سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ جناب آپ کی درخواست ہمارے پاس آ گئی ہے، آپ جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اس نے 3 اگست کی تاریخ دی ہوئی ہے، دیکھیں وہاں سے اس بارے میں کیا ڈائریکشنز آتی ہے اور پھر اکارڈنگلی اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. سپریم کورٹ براہ راست اس معاملے کے اندر کسی طرح کی کوئی کارروائی اب نہیں کرے گی. البتہ عمران خان صاحب کے سر پر فوری طور پر جو سزا اور نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی وہ تو جناب اب ذرا ہٹ گئی ہے. اس وقت تک جب تک جنرل ہیڈ کوارٹر سے اس بارے میں یا جنرل ہیڈ کوارٹر کی جیک برانچ سے اس بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا کہ بریگیڈیئر وسیم صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. لیکن اگر بریگیڈیئر صاحب ریٹائر ہو بھی گئے ہیں تب بھی بریگیڈیئر صاحب کو یہاں پر طلب کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہی رہے گا. البتہ پھر ذرا یہ ٹائم کنزیومنگ جاب نہیں رہے گی، اور اگر بریگیڈیئر صاحب یہاں پر حاضر نہیں ہوتے، اپنی گواہی ریکارڈ نہیں کراتے عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف، تب عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے. البتہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ایک آڈیو کال اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایم ایس کی انوالومنٹ ہے وہ یا ان کا یہ جو بات ہے یہ کسی حد تک درست ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بشرا بی بی نے کی ایک فون کال لیک ہوئی تھی جو بنی گالہ کے جو ہیڈ ہیں سیکورٹی کے انعام صاحب، ان کے ساتھ وہ گفتگو تھی، اور بشرا بی بی انعام صاحب کو کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھیں کہ جناب یہ جو تحفے گھر میں داخل ہو رہے ہیں ان کی تصویریں کیوں بنائی جا رہی ہیں اور ان کی ویلیوز کیوں لکھی جا رہی ہیں. اور اسی گفتگو کے اندر جو بشرا بی بی ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ جب ایم ایس نہیں روک رہا، جب پرائم منسٹر کا سیکرٹری نہیں روک رہا، وہ چیزیں ہم تک پہنچا رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس پروسیس میں شامل ہونے والے یا اس کی تصویریں بنانے والے یا رجسٹر میں انٹری کرنے والے؟ جو تحفہ گھر سے باہر جائے گا اس کی انٹری کرنا، جو اندر آ رہا ہے اس کی انٹری نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بشرا بی بی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر آفس کا کوئی نہ کوئی اہلکار اس سارے عمل میں ملوث تھا، اور عمران خان صاحب نے بریگیڈیئر وسیم کا نام لے دیا ہے. اب بریگیڈیئر وسیم صاحب کی حاضری ہوگی، بریگیڈیئر وسیم صاحب کی گواہی ہوگی، جس میں وہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ جناب انہوں نے عمران خان کے تحائف کی اسیسمنٹ کرائی اور انہوں نے ہی یہ تحائف بیچے. یا وہ اس بات کی تصدیق کریں گے یا وہ اس بات کی تردید کریں گے، اور پھر یہ ذرا تھوڑا سا کیس اب لمبا ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہوں گے، کاؤنٹر جرا ہوگی، ان کو سچ یا غلط اس گواہی کو جو عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کی جائے گی اس کو درست یا غلط ثابت کرنے کی کوشش ہوگی. یعنی یہ کیس اب ذرا تھوڑا سا لمبا چلے گا، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو موو کی گئی ہے یقینی طور پر یہ ایک سمارٹ موو ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بال پھینکی ہے
जैक ब्रांच में, वहाँ से इसका जवाब क्या आता है और क्या इमरान खान साहब की तरफ से जो इदारा है उसको दबाव में लाने की जो कोशिश की जा रही है, इस दबाव के ऊपर इदारे की तरफ से किस तरह का रद्द अमल आएगा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।